was those headlines. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सलाम न्यूज़ और मैं हूं अली अमजद चौधरी। जमीयत उलमाए इस्लाम पाकिस्तान के रिफ्ट के हवाले से जो खबरें गर्दिश कर रही थी, आज वो खबरें दुरुस्त साबित हुई हैं। आज मौलाना मोहम्मद खान शीरानी, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के साबिक चेयरमैन, आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस्लामाबाद में और वाज़ेह तौर पर उन्होंने कहा कि जमीयत उलमाए इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप, ज़रा गौर से सुनिए, उनका ये कहना था कि उनका जमीयत उलमाए इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप यानी मौलाना फजलुर रहमान से कोई ताल्लुक नहीं है। आज एक बात वाज़ेह हो गई है कि जमीयत उलमाए इस्लाम में एक नया धड़ा सामने आ गया है, जिसका ये कहना है कि वो असल जमीयत उलमाए इस्लाम है और मौलाना फजलुर रहमान से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। आज ये बड़ा इजलास था जिसमें जमीयत उलमाए इस्लाम के बड़े रहनुमा मौलाना शुजाउल मुल्क, मौलाना हाफिज़ हुसैन अहमद साहब भी वीडियो लिंक के साथ शामिल थे, मौलाना गुल नसीब शामिल थे, दीगर रहनुमा जमीयत उलमाए इस्लाम के आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल थे। और आज उनका ये कहना था कि मौलाना फजलुर रहमान की पॉलिसीज़ उनके जमात के ऐन मुतवाज़ी है और जमात जिस तरह चाहती है मौलाना फजलुर रहमान उसको उस तरह ढालने में नाकाम रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि जमीयत उलमाए इस्लाम हकीकी है, क्योंकि जमीयत उलमाए इस्लाम में मौलाना फजलुर रहमान ग्रुप नाम की किसी कोई धड़ा मौजूद नहीं था। अब इसलिए असली जमीयत उलमाए इस्लाम के वारिस वो हैं। सूरत हाल क्या है, जमीयत उलमाए इस्लाम में तवक्को नहीं की जा रही थी कि इस तरीके से भी धड़ेबंदी हो सकती है। मौलाना शीरानी जैसे लोग, मौलाना गुल नसीब खान जैसे लोग भी सामने आ सकते हैं, हाफिज़ हुसैन अहमद साहब जैसे लोग, मौलाना शुजाउल मुल्क जैसे लोग मौलाना फजलुर रहमान से बगावत कर सकते हैं। आज वाज़ेह तौर पर जमीयत उलमाए इस्लाम में धड़ेबंदी हो चुकी है। इसके क्या असरात मुरत्तब होंगे पाकिस्तान की कौमी सियासत पर, इसी हवाले से आज हम गुफ्तगू भी करेंगे। और मेरे साथ यहाँ मौजूद होंगे जमीयत उलमाए इस्लाम की मरकज़ी जर्नल कौंसिल के मेंबर चौधरी शहबाज गुज्जर एडवोकेट साहब मौजूद होंगे। इस्लामाबाद से मेरे साथ तज्जिया निगार राजा वसीम साहब मौजूद होंगे और मारूफ तज्जिया निगार प्रोफेसर निशात खेड़ा साहब मौजूद होंगे। सब मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले शहबाज गुज्जर साहब की तरफ आऊँगा। शहबाज गुज्जर साहब, ये तवक्को नहीं की जाती थी, जिस तरह MQM में ये तवक्को नहीं थी कि कभी कोई अल्ताफ़ हुसैन के खिलाफ खड़ा होगा, इसी तरह जमीयत उलमाए इस्लाम में भी ये तवक्को नहीं थी कि कम अज़ कम मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ भी बगावत हो सकती है। लेकिन बगावत हो गई, अलल ऐलान हो गई और आज तो धड़ेबंदी भी हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जी चौधरी अमजद साहब। गुजारिश ये है कि सबसे पहले तो मैं तुम्हीदन अर्ज कर दूं कि इलेक्शन कमीशन में जमीयत उलमाए इस्लाम पाकिस्तान के नाम से पार्टी रजिस्टर्ड है। उसमें जो है प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जमीयत उलमाए इस्लाम फेल लिखा जाता था। हालांकि जो है दस्तूर में जमीयत उलमाए इस्लाम है, उसमें कोई फेक लफ्ज नहीं है। और जो है उसके अलावा अभी पिछले दिनों में जो है बाकायदा तौर पर हमारे कानूनी जो है माहिरीन ने वहाँ इलेक्शन कमीशन ने दरखास्त गुजारी है कि जमीयत उलमाए इस्लाम पाकिस्तान के नाम से हम रजिस्टर्ड हैं, ये फेक क्यों साथ लिखा जाता है। ठीक है, ये रिकॉर्ड की दुरुस्ती आप फरमा लें। तो बाकी दूसरी बात यह है कि जमीयत उलमाए इस्लाम जो है एक बहुत बड़ी मजहबी और सियासी कुव्वत है आपके मुल्क के अंदर। उसमें जो है कुछ इख्तिलाफ राय करने वाले अपना अहबाब जो है वो इस हवाले से अब फोरम से बाहर हो गए हैं। शहबाज तो गुज्जर साहब, इसको मैं समझता हूँ कोई ऐसी बगावत से ताबीर नहीं किया जा सकता। ये एक जमीयत उलमाए इस्लाम एक समंदर है। शहबाज गुज्जर साहब, इन शख्सियात को कोई फर्क नहीं पड़ता। आज आपने जो है
وہ ساری چیزیں، وہ سرگرمیاں پریس کانفرنس میں سنی ہوگی. میں تو اس میں اتنا ہی کہوں گا کہ بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو ایک قطرہ خون نکلا. شہباز گجر صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ مولانا محمد خان شیرانی، مولانا شجاع الملک، گل نصیب خان، حافظ حسین احمد صاحب اتنی قدآور شخصیات نہیں ہیں کہ وہ جمعیت علماء اسلام کے لیے کوئی خطرہ پیدا کر سکے؟ نہیں دیکھیں جی، گزارش یہ ہے کہ موج ہے دریا میں، بیرون دریا کچھ نہیں. ٹھیک ہو گیا جی. جی. تو اس میں پارٹیوں میں شخصیات آتی جاتی رہتی ہیں، شخصیات قابل احترام بھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور اس کے بعد جمہوری رائٹ بھی ہوتا ہے افراد کا، جی. افراد معاشرہ کا. تو اس حوالے سے جمعیت علماء اسلام کے تمام پارلیمان کے اراکین مولانا فضل الرحمان صاحب کی قیادت میں متحد ہیں، کارکن متحد ہیں، اضلاع کی جماعتیں متحد ہیں، صوبائی جماعتیں متحد ہیں. تو اس حوالے سے جو ہے کوئی خطرات اور پریشانی لاحق نہیں. راجہ وسیم صاحب، کل بیان آیا تھا حافظ حسین احمد صاحب کا، ان کا یہ کہنا تھا کہ جمعیت علماء اسلام میں کوئی نئی تنظیم وہ بنانے نہیں جا رہے، لیکن آج اس کے برعکس تھا کہ واضح طور پر یہ کہہ دیا گیا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت اور ہے، جمعیت علماء اسلام اصلی اور ہے. یہ آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے ڈوریں ہلائی جا رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جیسے عرض یہ کہ یہ میں فوجی آدمی ہوں، سیاستدانوں والی باتیں مجھے زیادہ نہیں آتی. تاریخ تھوڑی سی میں نے دیکھی ہے پاکستان کی. پاکستان میں جب بھی کوئی غیر جمہوری حکومت آتی ہے، غیر سیاسی حکومت آتی ہے، جیسے اس وقت بھی ہے، تو پارٹیوں میں ٹوٹ ٹوٹ کا عمل ہوتا ہے. یہ آج کا کام نہیں ہے. ایک پاکستان مسلم لیگ کی بڑی مضبوط متحد جماعت تھی. ایوب صاحب کا ماشاء اللہ آیا تو اس کی ایک کنونشن بن گئی، پھر کونسل بن گئی. پھر مشرف صاحب آئے، پھر آپ نے دیکھا ایک چٹا لیگ بن گئی، کوئی جنیجو لیگ بن گئی، کاف لیگ بن گئی، فلان لیگ بن گئی، فلان لیگ بن گئی، فنکشنل لیگ بن گئی، نون لیگ بن گئی. لیکن نا بات یہ ہے کہ مسلم لیگ ایک تھی، وہ آج بھی ایک ہی ہے. وہ جو مسلم لیگ تھی اس کی لیگیسی تھی میاں نواز شریف کے پاس. آج ہم دیکھیں پاکستان میں مسلم لیگ نون بے شک لگتا ہے لیکن پارٹی وہی ہے جو میاں صاحب. اسی طرح پیپلز پارٹی کو آپ دیکھ لیں، پیپلز پارٹی پہ برا وقت آیا سیاست کے طور پہ، کوئی شیر پو گروپ بن گیا، کوئی نیشنل پیپلز پارٹی بن گئی. بعد میں مشرف صاحب انہوں نے بیچ سے پیٹریوٹ نکال لی. لیکن راجہ صاحب مولانا ممتاز بھٹو گروپ بن گیا. یہ جہاں تک جمعیت کی بات ہے، یہ پہلے بھی ہم نے دیکھا. مولانا مفتی محمود کے بعد یہاں پہ دو جے چل رہی تھی، ایک ایف اور ایک ایف. ایک سبی الگ صاحب تھے، ایک فضل الرحمان تھے، ان دو بن گئی. اب اسی طرح اس میں سے ایک اور نہیں، آپ اس کو شیرانی گروپ کہہ لیں یا کوئی گروپ کہہ لیں. ایم کیو ایم کی کتنی بڑی حقیقت تھی، اس کے بھی آپ نے دیکھے گروپ بن گئے. لیکن مولانا شیرانی کہتے ہیں کہ اصلی جمعیت علماء اسلام وہی ہے جس میں مولانا شیرانی صاحب، مولانا شجاع الملک اور دیگر رہنما شامل ہیں. جی پیپلز پارٹی جب ٹوٹی تھی تو اس وقت جتوئی صاحب اور خیر صاحب اور ممتاز بھٹو صاحب یہی باتیں کرتے تھے. جب نون لیگ ٹوٹی تھی، مسلم لیگ ٹوٹی تھی، تو اس وقت بھی گنیجو صاحب، چٹا صاحب وغیرہ یہی باتیں کرتے تھے. دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ پارٹی کا نظریہ کیا ہے اور پارٹی کے جو عام پارٹی کی روٹس ہیں پبلک میں وہ کس کے پاس ہیں. تو یہ ایک چھوٹا سا گروپ ضرور بن گیا جے یو ایف کا، یہ کچھ کر نہیں پائے گا. ہاں یہ ہو سکتا ہے یہ اسلامی نظریاتی کونسل میں ایک آدھی سیٹ اس کے ریوارڈ میں نہیں مل جائے، شیرانی صاحب یا کوئی اور مولوی صاحب آ جائیں. پروفیسر نشاط کھیڑا صاحب کی طرف آتا ہوں. پروفیسر صاحب، جس طریقے راجہ وسیم صاحب نے بھی کہا کہ یہ چھوٹے گروپس ہیں، ان کی اتنی اہمیت نہیں ہوگی، تو آپ کو بھی لگتا ہے کہ مولانا محمد خان شیرانی، حافظ حسین احمد، مولانا گل نصیب، مولانا شجاع الملک جیسے لوگ، ان کی جڑیں نہیں ہیں عوام میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ علی بھائی، اور ساتھ ہی جناب میں گجر صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، وسیم خان صاحب بھی. تو بہرحال یہ گجر صاحب تو اپنی اس پارٹی میں بہت اہم حیثیت کے عامل ہیں، اور صاف ظاہر ہے کہ جو پارٹی کے اندر ہوتے ہیں ان کو تو پارٹی کی تمام تر معلومات ہوتی ہیں. تو ہم تو جو کچھ سنتے ہیں، جو دیکھتے ہیں، جو چیز نظر آتی ہے، عوام میں آراء بنتی ہیں، اس کے مطابق ہی بات کرتے ہیں. جیسا کہ ابھی یہ بات ہو رہی تھی، گجر صاحب فرما رہے تھے اور یہ وسیم خان صاحب بھی، تو اس حوالے سے میری بھی ایک چھوٹی سی رائے ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ بات اب
یہ میری سمجھ سے بالا تر ہو رہی ہے کہ بغاوت یا تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے کی ہے اپنے سینئر ساتھیوں سے، یا پھر یہ سینئر ساتھی باغی ہوئے، یعنی کہیں نہ کہیں سے بغاوت ضرور ہوئی ہے۔ اچھا، یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ اس ایک بہت منظم جماعت تھی، اس جماعت کے لیے یہ اچھا نہیں ہوا۔ لیکن جہاں تک تعلق آپ کے سوال کا ہے تو ایک یقینی بات ہے کہ جو سینئر ساتھی ہوتے ہیں وہ پارٹی میں بہت اہمیت رکھتے ہیں، اگر وہ پارٹی سے علیحدہ ہو جائیں تو پارٹی کو بہت بڑا دھچکا ضرور لگتا ہے۔ اور دوسری طرف یہ جتنے بھی سینئر ساتھی اور مولانا محمد خان شیرانی صاحب جیسے پریس کانفرنس فرما رہے تھے، تو ان کی باتوں سے تو ایسے لگتا تھا کہ یہ اصل جو جمعیت علماء اسلام پاکستان ہے وہ ہوئی ہے جو مولانا شیرانی صاحب اور ان کے ساتھی، اور یقیناً میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی سینئر ساتھی ہیں۔ پروفیسر صاحب، آپ کو وہ اعتماد دکھائی دیا، وہ کانفیڈنس دکھائی دیا مولانا محمد خان شیرانی میں کہ جب وہ کہہ رہے تھے کہ جمعیت علماء اسلام اصلی یہی ہے جس کے اس وقت وہ شامل ہیں، آپ کو وہ اعتماد بھی دکھائی دیا؟ جی، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی سینئر ساتھی ہوتے ہیں ان کی روٹس ہوتی ہیں پارٹی کے اندر، اور یقیناً وہ ایسی بات تو نہیں کہہ سکتے کہ جس کا یہ بغیر کوئی سر پاؤں کے وہ بات کریں، اور یقیناً وہ دو اہم صوبوں سے یہ چاروں جو بڑے بزرگ ہیں، رہنما ہیں، وہ تعلق رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ان کا فرمان یہ بھی تھا کہ ہم اصل اکابرین کی وارث ہیں اور اپنی پارٹی کو اکابرین کی طرز پہ ہی کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ تو آئندہ آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ اصل پارٹی کس کی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کی ہے یا ان چاروں بڑے علماء کرام اور جو پارٹی کے سینئر رہنما تھے۔ شہباز گجر صاحب، جس طریقے سے ابھی نشاندہی کی پروفیسر نشاط کھیڑا صاحب نے کہ مولانا شیرانی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ اصلی اکابر کے وارث وہ ہیں، جماعت کے اصلی وارث وہ ہیں، یہ آپ کو کہاں سے لگا کہ اختلافات یہ شروع ہوئے اور آج نوبت اس پر ہے کہ وہ مولانا فضل الرحمان کو اکابر کا وارث ہی نہیں سمجھتے؟ چودھری صاحب، گزارش یہ ہے کہ راجہ وسیم صاحب اور اپنا پروفیسر نشاط کھیڑا صاحب، ان کو میرا بھی سلام پہنچے، ان دونوں شخصیات کو، ماشاءاللہ یہ جہاں دیدہ شخصیات ہیں، تجزیہ نگار ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ جماعتیں جو ہیں وہ اپنے اساسی منشور کی بنیاد پر پھلتی پھولتی ہیں، اور شخصیات اکابرین جب تک جو ہے اس اساسی منشور پر عمل پیرا ہو کر جو ہے اپنا آگے کارکنوں کی تربیت کرتے ہیں تو اسی طریقے سے ان کی محبوبیت پھر قائم رہتی ہے۔ گزارش یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام کے منشور میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اسرائیل کے حوالے سے بھی، سامراجی ممالک کے حوالے سے بھی پالیسی اس میں یہ طے ہے کہ جب تک فلسطین کا قضیہ جو ہے وہ حل نہیں ہوتا، ہم مظلوم اپنا فلسطینیوں کے ساتھ ہیں اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ تو مولانا شیرانی صاحب نے جو ہے وہ اس پر جو ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کی ہے۔ آپ میں یہ ساری چیز اگر من الشمس ہے، آپ نے بھی سنی ہے، آپ مرکزی جنرل، تو بات یہ ہے کہ منشور کے حوالے سے دستور کے حوالے سے جو بھی شخصیات کاربند رہتی ہیں وہ جو ہے جماعتی ڈسپلن میں ان کی جگہ ہوتی ہے، وہ محبوب ہوتے ہیں۔ اب جو ہے یہ ایک بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جماعتی فورم جو ہوتے ہیں وہ اصل مذاکرے کی، اختلاف رائے کی جگہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے علاوہ جو ہے باقی ساری چیزیں جو ہے وہ غیر متعلقہ ہوتی ہیں۔ اس حوالے سے پورے ملک کے اندر جمعیت علماء اسلام کے بنیادی یونٹ سے لے کر مرکز تک جو ہے تمام عہدیداران، تمام مجالس شورا، تمام جنرل کونسل جو ہیں وہ اجتماعیت کے ساتھ ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب اور یہ مولانا فضل الرحمان صاحب نہیں، شہباز گجر صاحب، پوری گدیاں جو ہیں اور پورے کارکن جو ہیں اور پارلیمانی قوت جو ہے وہ ساری جماعت کے جھنڈے تلے مجتمع ہے۔ لیکن مولانا شیرانی
शहबाज गुज्जर साहब, मौलाना शिरानी आपकी बलूचिस्तान के सरबराह रहे, मौलाना गुल नसीब आपके KPK के, तो दो बड़े सूबों की बड़ी शख्सियात अगर आपके साथ नहीं होंगी तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप पार्लिमानी कुव्वत को भी बरकरार रख सकते हैं? इन्हीं दोनों सूबों में जमीयत उलमा इस्लाम को अक्सरियत मिला करती थी, यहीं से उन्हें वोट मिलता है। नहीं, पंजाब और सिंध में भी हमने सीटें ली हैं। 2002 में जो है सिंध में भी जो है हमारे MPA थे। पंजाब में काजी हमीदुल्ला साहब गुजरांवाले से MNA थे और दौसा डेरा गाजी खां से 2 MPA थे। लेकिन शहबाज गुज्जर साहब आपकी ज्यादा नशिस्तें आपकी MPA थे। जमीयत उलमा इस्लाम जो है वो चारों सूबों की जमात है, ऐसी बात नहीं है। पार्लियामेंट में चारों सूबों से नुमाइंदगी रही है और इन 2 सूबों से ज्यादा रही है। तो इस हवाले से मैंने पहले भी अर्ज किया है कि जो है वो एक मरकजियत होती है जमात की, उसके बाद जो है मरकजियत से आगे नीचे जो है वो शाखें होती हैं और शख्सियात जो है उनकी अहमियत जरूर होती है। शहबाज गुज्जर साहब, आप शख्सियात की अहमियत उस वक्त तक होती है जब तक वो मरकजियत के साथ अटैच रहे जनाब। शहबाज गुज्जर साहब, आप जनरल कौंसिल के अमल भी होता है, आप जमीयत उलमा इस्लाम की जनरल कौंसिल के मेंबर रहे हैं, मौलाना शिरानी साहब के साथ आप इजलासों में भी शरीक होते रहे हैं। ये नजरियात इसराइल के हवाले से पहले भी उनके कभी सामने आए थे या अचानक सामने आए हैं? देखिए, मैं मरकजी मजलिस शूरा का मेंबर हूँ अरसा 14-15 साल से। मरकजी जनरल कौंसिल के साथ मैं 25-26 साल से मेंबर हूँ, ठीक है जी। उसमें इजलासों में हम शरीक रहे हैं, मरकजी शूरा में भी, मरकजी जनरल कौंसिल में भी। तो जो है वो पहले तो ऐसी बात नहीं सुनने में आई, मंशूर की बात ही होती थी। अब ये जो चीजें हैं तो ये बुनियादी असासी जो हमारे जो है मंशूर है उससे जो है ये मुताबिकत। राजा साहब आपकी तरफ आता हूँ। पहले मौलाना शिरानी कभी इसराइल की हिमायत के हवाले से कभी मजलिस शूरा में नहीं बोले, जनरल कौंसिल में नहीं बोले, कभी जो ओहदेदारान की उसमें कभी नहीं बोले। अचानक उनका ये बयान सामने आ गया। फिर उसके बाद जमीयत उलमा इस्लाम के कुछ रहनुमा, बड़े रहनुमा मौलाना फजलुर रहमान के सामने आ गए। क्या समझते हैं इसके पसे पर्दा कड़ियाँ क्या हैं? ये तो आप उनसे पूछे ना जी। जिन अहबाब ने ये बातें किया, ये सवाल तो उनसे बनता है, ठीक है जी। हम जो है जमाती फोरम जो है वो जी मैं राजा साहब से जी मैं राजा वसीम साहब, इख्तिलाफ राय भी होता था, लेकिन बाद में जो अक्सरियती राय पर जो भी फैसले हो जाएं उसको ओबे किया जाता था। राजा साहब, ये क्या कड़ियां हैं? आपको क्या दिखाई दे रहा है कि पसे पर्दा हो क्या रहा है कि एक तरह मौलाना शिरानी पहले कुछ नहीं कहते इसराइल के हवाले से, अचानक इसराइल के हवाले से उनका बयान आता है, फिर उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ ये रहनुमा खड़े हो जाते हैं, फिर जमात अलहदा हो जाती है। चंद दिनों के अंदर ये सब कुछ होता है। क्या हो रहा है सब? राजा वसीम साहब सर। जी राजा साहब, मैं कह रहा हूँ कि 21,99,99,999 आदमी है ना, जिंदगी में कभी इसराइल के बारे में बात नहीं की पाकिस्तान में। जी शिरानी साहब ने भी नहीं की। जब इन्होंने बात की तो मेरे जैसे लोगों के कान खड़े, बात कहाँ से आ रही है? और ये बात पीटीआई में कोई बंदा कर दे, कोई और मॉडरेट आदमी कर दे तो कोई बात कुछ और होती है। जब मौलाना की पार्टी मुफ्ती महमूद की पार्टी में से आवाज उठे तो बड़ी अजीब होती है। मैंने इसको थोड़ा डिग आउट किया। जब मैं डिग किया तो मुझे नीचे नजर आया इस्लामी नजरियाती काउंसिल की चेयरमैनशिप जी। अब मैं इससे ज्यादा आपको क्या कहूँ? जो साहब थे उन्होंने पीपल्स पार्टी से बगावत की थी, उन्हें वज़ारत उज़्मा मिल गई थी थोड़े दिनों के लिए। इसी तरह बाकी आप ये देख लें, जो जिन लोगों ने जैसे जैसे वक्ती फायदे तो इनको शायद मिल जाएंगे, लेकिन वो पार्टी उसी की रहती है। प्रोफेसर जी, प्रोफेसर निशात खेड़ा साहब, राजा वसीम साहब का ये कहना है कि इस्लामी नजरियाती कौंसिल की चेयरमैनशिप वो चीज़ है कि जो अट्रैक्ट कर रही है मौलाना शिरानी साहब को। आपको लगता है कि यही वजह है या फिर कोई ऐसी अब तरतीब बन रही है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी मुस्तकबिल का अल्ताफ हुसैन बनाया जा सके? जी देखें, ये तो मेरे दो इंतहाई अहम साथी दोस्त जो इस वक्त बात कर रहे हैं, मैं इनकी बातें भी सुन रहा हूँ और कुछ अपनी ये साबका तारीख और कुछ बातें जहन में भी आ रही हैं। तो ये बातें तो असल में जब ये राजा साहब ने फरमाया है कि जी इस्लामी नजरियाती काउंसिल के चेयरमैन रहे हैं, ये बात भी ठीक है। और ये बात भी ठीक है कि
یہ کسی بھی قسم کا جو نشہ ہوتا ہے افراد میں، بعض اوقات یہ پارٹیاں بنتی ہیں تو ان کا بھی حکومت کرنے کا ایک خواب ہوتا ہے، خواہش ہوتی ہے. تو اس حوالے سے بالکل بہت ساری باتیں تو اگنور نہیں کر سکتے، لیکن آپ نے بھی یہ دیکھا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی یہ جنرل ضیاء الحق صاحب کے دور سے لے کے یہ 2018 تک کسی نہ کسی حالت میں حکومت کے ساتھ اٹیچ رہے ہیں. اور پھر ایک بات اور بھی جو اس وقت عام طور پہ سننے میں آتی ہے، یا جو مولانا فضل الرحمان صاحب سے بغاوت کا یہ جو فیصلہ کیا جاتا ہے، تو اس میں بھی اس کے پس پردہ بھی اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں. جیسے کہ یہ بھی اس وقت عوام میں ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی دوسری پارٹیوں کی طرح سے اپنی جمعیت علماء اسلام کو بھی ایک خاندانی پارٹی میں تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جیسے کہ ان کے ارد گرد ان کے مختلف عہدیداران اور مختلف حکومت کے نمائندگان یا جو اس وقت پارلیمنٹیرین ہیں، ان کے رشتہ دار یا عزیز و اقارب ہیں. جی، تو یہ باتیں تو ہر پارٹی کے اندر اس وقت جو ہے ہمیں نظر آ رہی جی، جیسے حاجی غلام علی اکرم درانی صاحب، یہ سارے لوگ سامنے آئے. جی سارے، یہ سارے آ رہے ہیں. تو اس حوالے سے بھی یہ سینئر ساتھی جو ہوتے ہیں وہ نظریاتی ہوتے ہیں. جب ان کو نظر انداز کیا جاتا ہے تو یقیناً ان کے بھی کچھ تعوضات ہوتے ہیں، اور وہ پھر اپنی ان چیزوں کو جو ہے کسی نہ کسی انداز سے ظاہر تو ضرور کرتے ہیں. تو بہرحال یہ پارٹی کے اندر کے معاملات ہیں. تو ہم نے تو یہی دیکھا ہے، جیسے کہ یہ اسرائیل والی بات ہے، تو میں تو یہ بھی جانتا ہوں کہ جب مولانا فضل الرحمان صاحب کشمیر کمیٹی کے چیئرمین تھے تب ان کے منہ سے کبھی الفاظ نہیں سنے کشمیر کے بارے میں. اب میں نے تو اخبارات بھی پڑھی ہیں، بہت ساری چیزیں بھی سنتے رہے، اور یہی چیز آپ نے دیکھا ہوگا کہ میاں نواز شریف صاحب بھی، اور جب یہ حکومت سے باہر ہوتے ہیں تو اسرائیل اور کشمیر کی باتیں کرنے لگ جاتی ہیں یہ پارٹیاں. جب یہ حکومت کے اندر ہوتے ہیں تو اکثر یہ خاموشی اختیار کرتے ہیں. اب اس کے پیچھے بھی کیا فلسفہ ہے؟ یہ راجہ وسیم صاحب کیونکہ فوج سے تعلق رکھتے رہے، ان کے نالج میں بھی ہوں گی، اور میرے انتہائی محترم دوست یہ گجر صاحب یہ بھی اس وقت موجود ہیں. راجہ صاحب کیا کہیں گے پروفیسر نشاط کھیڑا کے ان حوالے سے کہ جب کشمیر کمیٹی کے چیئرمین تھے مولانا فضل الرحمان صاحب تب تو کشمیر کی بات نہیں ہوتی، جب باہر آ جاتے ہیں کشمیر کا ذکر ہو جاتا ہے؟ دیکھیں جب چیئرمین کو انڈیا کی ضرورت نہیں تھی یہ حرکت کرنے کی جو سلطنت نے کر لی ہے. ابھی بھی کوئی چیئرمین ہوگا، ابھی بھی کوئی وزیر اعظم، وزیر دفاع، وزیر خارجہ ہوگا، لیکن پوری پارٹی کی ناکامی ہوتی ہے، پوری گورنمنٹ کی ناکامی ہوتی ہے. اور جو دوسری بات ہے نا کشمیر کی بات کب کی کب نہیں کی، اس کو تو چھوڑ دیں. 77 سال میں کس آدمی نے پاکستان میں اسرائیل کی بات کی؟ مودی صاحب، اور اس کی بات اختر چلا دی. کسی اور آدمی کا نام آپ مجھے بتا دیں. مشرف صاحب نے کوشش کی تھی، ترکی میں بھیجا تھا خورشید قصوری صاحب کو، وہ بالکل اور بات تھی. ترکی کو تسلیم کرنے کی بات نہیں تھی، ابھی تو تسلیم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں. اور جمعیت جیسی پارٹی کے اندر سے بندہ لے کے کھڑے تو بندہ کیا پرائز لے رہا ہوگا، آپ کو سمجھدار ہے، سوچ سکتے ہیں. جی شہباز گجر صاحب آپ کو بھی لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی سازش ہو رہی ہے؟ جس طریقے سے ایم کیو ایم کے سربراہ الطاف حسین صاحب کو مفلوج کر دیا گیا، تو کہیں سے آپ کو بھی لگتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف بھی یہ سازش ہو رہی ہے گئی؟ چور صاحب گزارش یہ ہے کہ پروفیسر کھیڑا صاحب نے جو ہے اپنا یہ بات جو کی ہے میرے محترم نے کہ جنرل ضیاء الحق کے دور سے لے کر اب تک جو ہے اپنا ہم کسی نہ کسی شکل میں حکومت میں رہے ہیں، تو اس میں گزارش یہ ہے کہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں 4.25 سال حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب جیل میں رہے ہیں MRD کی تحریک میں. اس میں کوئی 24 گھنٹے میں بھی رہا ہوں لاہور میں. نصر اللہ خان صاحب بھی کوٹھی سے گرفتار اب ہوئے تھے، 1985 کی بات ہے. میں جنوب یونیورسٹی میں اس وقت اپلائی کرنے گیا تھا، میں جنہیں طلباء میں تھا، تو وہاں پر جلسہ سنے کہ ہم بال گرفتار ہوئے، پھر ہمیں رہا کر دیا گیا 24 گھنٹے بعد. گزارے 4.25 سال ضیاء الحق کے دور میں مولانا رہے ہیں اندر. اس کے بعد صرف جب پیپلز پارٹی گورنمنٹ تھی، زرداری صاحب صدر تھے، اور میاں نواز شریف ابھی جو ہے جب میری گورنمنٹ یہ پاناما کے حوالے سے جب ہوئی ہے تو اس میں جو ہے ہم وفاق میں اپنا ہمارے 2 منسٹر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جب MMA کا دور تھا تو وہاں پر جو ہے ہمیں اکثریت حاصل تھی، اس لیے دورانی صاحب وہاں وزیر اعلیٰ رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم اپوزیشن میں زیادہ تر رہے ہیں سوائے ان باتوں کے. اب بھی قائد حزب اختلاف جو ہے ملک سکندر خان ہے بلوچستان میں،
اور فرنٹیر میں اکرم دورانی ہے، وہ مولانا کے رشتہ دار نہیں ہے جی نہ مولانا کے خاندان کے ہیں نہ قومی بھائی ہے ان کے. جی. ٹھیک ہو گیا. یہ بھی الزامات ہے. اگر کوئی اہل ہے تو اہل ہے، وہ فورم اسے ایک منتخب کرتا ہے تو اس میں کیا بات ہے. اس کے بعد گزارش یہ ہے کہ جہاں تک کشمیر کمیٹی کی بات ہے، اب جو ہے پوری عوام میں سے آپ پوچھ لیں، غالب ترین اکثریت کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس وقت کشمیر کمیٹی کا چیئرمین کون ہے. ڈھائی صاحب جی. اور مولانا فضل الرحمان کا سب کو پتا تھا کشمیر کمیٹی کا چیئرمین ہے، اور مولانا نے 2 درجن سے زائد بہت شکریہ راجہ وسیم صاحب، تجزیہ نگار ہمارے ساتھ تھے. جمعیت علماء اسلام کے مرکزی شورا کے ممبر چودھری شہباز گجر صاحب ساتھ تھے، پروفیسر نشاط کھیڑا صاحب ساتھ. بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. گفتگو سنی ہمارے مہمانوں کی. ان کا یہی کہنا تھا کہ جمعیت علماء اسلام میں اگرچہ یہ دھڑے بندی نہیں ہے، یہ دھڑے بندی ہو سکتا ہے آنے والے دنوں کے اندر مصالحت کی طرف بھی آ جائے، لیکن اگر مصالحت نہیں ہوتی تو جمعیت علماء اسلام کے لیے یہ انتہائی زیادہ خطرناک بھی ثابت ہو سکتی ہے. یہ کتنی خطرناک ثابت ہوتی ہے یہ آنے والے چند دن اس کا فیصلہ کریں گے. لیکن فی الحال علی امجد چودھری کو اس پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.